السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ ان لوگوں کی ہدایت آپ کے ذمے میں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور مومنوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تم کو ہی ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا بدلہ تم لوگوں کو دے گا، اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 272 یعنی 272 نمبر کی آیت کریمہ ہے، جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب السنن الکبریٰ کتاب التفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے مشرک رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے کچھ بھی ان کو دینے سے، ان پر خرچ کرنے سے اپنے دل میں جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کو پسند نہیں تھا کہ اپنے مال میں سے کچھ بھی اپنے مشرک رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا بہت خرچ کرنے کی اجازت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ یہاں پر نازل فرمائی کہ کسی کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے فائدے کے لیے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والے جو خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ انہی کو ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں ہوتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر یہ روایت نقل کیا ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ انہی کو ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرمایا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، یعنی اگر کوئی نیکی والا کام کرتا ہے تو لوگوں کے لیے نہیں کرتا ہے۔ ابھی فجر کا وقت ہوا ہے، ہم لوگ اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد کے اندر آ کر کے فجر کی نماز با جماعت جو ادا کیے ہیں، مسجد کے اوپر احسان نہیں ہے، یا ہمارے سماج و معاشرے کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے نیکی کیا ہے اس کا فائدہ ہم کو ہی ملنے والا ہے۔ ویسے ہی اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ ایمان والو وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور ایمان والے جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے یہی بات بیان فرمایا تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر۔ امام ابن ابی حاتم نے یہی بات کہا ہے کہ ایمان والے جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ انہی کو ہے، اور ایمان والے جو خرچ کرتے ہیں تو وہ دائیں بائیں دیکھ کر کے خرچ نہیں کرتے ہیں کہ کس کو دے رہے ہیں کس کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ایمان والے جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ عطا خراسانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والے جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ دیکھ کے نہیں کرتے ہیں کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اے دیکھو مانگتا رہتا ہے اس کو مت دو، ایسی مانگنے کی اس کی عادت ہے، مانگنے کی عادت ہے ضرور، لیکن اگر اس نے ہاتھ پھیلایا تو اس کے ہاتھ پر ڈال دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے تھے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو. یہ مت دیکھنے جاؤ کہ کون مستحق ہے کون غیر مستحق ہے، وہ تحقیق کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. البتہ اگر کوئی چیز بظاہر ایک دم سامنے نظر آئے کہ ہاں یہ آدمی جو لیتا ہے پیسہ وہ غلط چیزوں میں اڑا دیتا ہے اور اس چیز کا تجربہ ہو جائے تو پھر اس کو دینا اس کو نہیں دینا ہے. لیکن اب جا کر کے اس کے کھوج کرید میں پڑنا، اس کے گھر میں گھس کر کے دیکھنا، اس کے بارے میں 10 لوگوں سے پتہ کرنا، شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے. شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے. یہ جو خرچ کرنے کا جو مسئلہ ہے، اصل میں مال والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارا مال ہے. نہیں، مال تمہارا نہیں ہے، مال تو رب العالمین کا ہے. وہ تو رب العالمین کی بڑائی ہے، اس کی عظمت ہے کہ مال تم کو دیا اور کہا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ایمان والے جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تم کو ریٹرن ملے گا. اللہ یہ نہیں دیکھے گا تم نے کہاں پہ خرچ کیا ہے. تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بظاہر دکھا کہ غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، یا یہاں پر ہم کو خرچ کرنا چاہیے، بظاہر ایسا محسوس ہوا، خرچ کر دیا، پورا پورا بدلہ ملے گا اور کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الزکات حدیث نمبر 1421 نمبر کی روایت ہے. صحیح مسلم کتاب الزکات حدیث نمبر 1022 نمبر کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ارادہ کیا، اس نے ارادہ کیا اور نکلا پیسہ لے کر کے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. جاتے ہوئے اس نے ایک چور کو صدقہ دے دیا. چور تھا، چوری کرنے والا، اس کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا. اب چور تھا، وہ لوگوں کے بیچ میں جا کے بولنے لگا کہ ایک آدمی ملا ہم کو صدقہ دے دیا ہے. سماج و معاشرے میں بات ہونے لگی. رات کو ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے. اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چور کے ہاتھ میں صدقہ گیا، اس کے لیے اللہ تیرا بڑا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا احسان ہے، میں ضرور صدقہ کروں گا. پھر وہ صدقہ کی پیسہ لے کر کے نکلا. صحیح البخاری کی روایت ہے. پھر وہ صدقہ کا پیسہ لے کر کے نکلا اور رات میں وہ ایک زانیہ عورت کو، بدکار عورت کو اس نے صدقہ دے دیا، اس کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا. صبح میں پھر سماج و معاشرے میں بات پھیلی کہ رات میں ایک زانیہ عورت کو صدقہ دیا گیا ہے. اس آدمی کو جب پتہ چلا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے زانیہ کے ہاتھ میں صدقہ گیا اس بات کے اوپر. اور کہا اس نے پھر کہ میں پھر صدقہ کروں گا اللہ کے راستے میں. پھر وہ پیسہ لے کر کے نکلا رات کو، اور رات کو پیسہ لے کر کے نکلا تو مالدار آدمی کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا. صبح میں پھر چرچا ہونے لگا سماج معاشرے کے اندر کہ رات ایک مالدار کو بھی صدقہ دے دیا گیا. اس آدمی نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، زانیہ کے ہاتھ میں، چور کے ہاتھ میں، مالدار کے ہاتھ میں صدقہ جانے کے اوپر اللہ تیرا بڑا بڑا شکر ہے، خوب شکر ہے اللہ تیرا. تو رات کو جب وہ سویا تو اس کے خواب میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ تو نے جو چور کو صدقہ دیا، ممکن ہے کہ چور اس صدقہ کو لینے کے بعد چوری کرنے سے باز آ جائے اور چوری نہ کرے. اور تم نے جو زانیہ عورت کو صدقہ دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ ملنے کے بعد وہ عورت بدکاری نہ کرے. اور تم نے جو مالدار آدمی کو صدقہ دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار آدمی صدقہ لینے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ نے مجھ کو بھی مال دیا ہے، جیسے یہ آدمی صدقہ کر رہا ہے مجھ کو بھی صدقہ کرنا چاہیے. تو یہاں پر بتلانا یہی مقصود ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. آپ کا کام ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. بظاہر دروازے پر آیا ہے، مانگ رہا ہے، دے دیجیے. بظاہر ہمارے سماج و معاشرے سے کچھ لوگ آئے، بہت پریشانی ہے، غریبی ہے، مسکینی ہے، دے دیجیے. تحقیق میں لگنا، جستجو میں لگنا، یہ سب ہمارا کام نہیں ہے. البتہ بظاہر دیکھنا ہے کہ ہاں یہ آدمی غریب طبقے سے ہے کہ نہیں ہے، ہاں اس کے کام کا دھندے کا کیا حساب کتاب ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے پڑ کر کے اس کی تحقیق کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یا اگر یہ دیکھیں کہ سامنے والا آدمی بے عمل ہے، بد عمل ہے، یا مشرکی ہے اور وہ ضرورت مند ہے، تو زکوٰۃ کا تو نہیں، لیکن جو صدقہ کا مال ہے جو ہم ڈیلی نکالتے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم دے سکتے ہیں، نان مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، ہندو کو بھی دے سکتے ہیں. اگر وہ ضرورت مند ہے تو
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ایمان والو تمہارے مال میں مانگنے والے کا بھی حق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان مانگنے والے، یہ نہیں کہا مسلمان مانگنے والے، یا یہ نہیں کہا کہ جماعت میں مانگنے والے، یا یہ نہیں کہا کہ ہمارے علاقے کے مانگنے والے، نہیں، تمہارے مال میں مانگنے والے کا بھی حق ہے۔ اور جو محروم ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، اگر وہ محروم ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے، اگر اس کی آمدنی سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، تمہارے مال میں اس کا بھی حق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لیس علیک ہداہم، لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایمان والو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا بدلہ تم کو ملے گا، اور تم پر تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، انشاءاللہ اس آیت کریمہ میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صورت کریمہ میں، یہ جو صورت ہے سورۃ البقرہ، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو خالص ہماری نصیحت کے لیے ہے، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔